نے اس دنیا کے اندر رہنا تھا مسافر بن کے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، مگر ہم نے اس دنیا کو اپنا حقیقی ٹھکانہ سمجھ رکھا ہے، اور ہم اس دنیا کو حقیقی ٹھکانہ سمجھ کے ہم پھر اپنی تمام تر قوت اور صلاحیت آج کل اس بات پر لگا رہے ہیں کہ ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارا پینا اچھا ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا مکان اچھا ہو، ہمارا سب کچھ اچھا ہو، دنیا میں ایک ہمارا نام ہو۔ پھر اس کے حصول کے لیے ہم بڑے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں کہ میں بھائی سے بڑھ جاؤں، بہن سے بڑھ جاؤں، پڑوسیوں سے بڑھ جاؤں، رشتہ داروں سے بڑھ جاؤں، فیملی کے اندر، برادری کے اندر ایک میرا نام ہو، کہ میری شہرت ہو، کہ میرے پاس بڑا مال ہے، میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، مجھے بہت بڑی شہرت حاصل ہو چکی ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ آج ہم نے دنیا کی طرف تو بڑی دوڑ لگا رکھی ہے، مگر اللہ رب العزت جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر وجود دیا اور ہمیں ایک راستہ دکھایا اور بتلا دیا کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اور تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس وقت، کس جگہ، کس تاریخ، کس دن اور کس حالت کے اندر مرنا ہے، تو پھر تمہیں دیر کس چیز کی کرنی ہے، بلکہ تم دوڑو، کس چیز کی طرف دوڑو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایک دوسرے سے تم دوڑ لگاؤ، کس چیز کی طرف؟ بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جس کو اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جلدی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ دوڑ لگانے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ کے بندو، جب تک ہمارے پاس سانس ہے، جب تک ہمارے پاس مہلت ہے، جب تک ہمارے پاس وقت ہے اور مہلت ہے، اس وقت تک ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف کروا سکتے ہیں۔ ہمارے دامن میں جو گناہ بھرے ہوئے ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں۔ مگر کیا ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے رچ بس چکے، اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کو ہم نے پڑھا نہیں، اس کے اندر غور و فکر نہیں کیا، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، کہ آج ہم نے جو ساری دوڑیں لگا رکھی تھی دنیا کی طرف، ہم اپنے رب سے تو پوچھ لیتے کہ اے میرا رب، ہمیں بتا دیجئے کہ ہم نے دوڑ کس جانب لگانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ اللہ معاف کرے کہ جہاں ہم بڑے غافل ہیں اور دنیا کی محبت دل میں سمائے ہوئے ہیں اور دنیا کی حرص اور لالچ کے ہم گرویدہ بن چکے ہیں، اللہ معاف کرے کہ جہاں ہم غافل ہیں آخرت کی تیاری سے، جہاں ہم غافل ہیں اس جہنم کے عذاب سے، جہاں ہم غافل ہیں اللہ کی ناراضگی سے، اور اللہ رب العزت کو ناراض ہم نے کر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سوچے تو صحیح، جہاں ہم خود غافل ہو رہے ہیں، آج ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی ہم دنیا کی محبت پیدا کر رہے ہیں، ہم ان کے دل کے اندر دولت کی محبت پیدا کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو نہیں بٹھا رہے، ان کے دل کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نہیں بٹھا رہے، ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کے جذبات پیدا نہیں کر رہے۔ اگر ہمیں اس چیز کا علم ہو جاتا، اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ دوڑ لگاؤ کس چیز کی طرف؟ بخشش کی طرف۔ انسان جتنے گناہ کر لے، جتنے بڑے گناہ کر لے، جب تک سانس ہے اور مہلت ہے، اس انسان کے پاس اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت بہت جلد معاف کر دینے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو منانے کی فکر نہیں ہے، ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کی ذات کو منا لیں، اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا صحیح ہوگا، اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی سنوار دے گا، اور فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وہ جنت کیسی؟ ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ اس جیسا کسی
کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور اس جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جس کا خیال کسی کے دل کے اندر نہیں گزرا۔ وہ جنت اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، وہ اللہ خود بلا رہا ہے اس سلامتی کے گھر کی طرف۔ وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، وہاں اللہ رب العزت بلا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس جنت کی طرف بھی دوڑ لگاؤ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف بھی دوڑ لگاؤ۔ ایک وقت تھا کہ ایک نوجوان بھی اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا تھا۔ آج تو کیا بڑے اور کیا چھوٹے، سب کا ایک حال بن چکا ہے، سب کے دلوں سے اللہ رب العزت کا خوف نکل چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے قصے بیان فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ان پر آگ برسائی، ان پر سیلاب بھیجا، ان پر اولے گرائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعات بیان فرمائے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ امتی ان قصوں کو پڑھیں، ان سے عبرت حاصل کریں، دنیا کے اندر دل نہ لگائیں، آخرت کی ان کی تیاری ہو، آخرت کی ان کو فکر ہو، اور وہ میرے پاس آ کر مجھ سے انعامات حاصل کریں، مجھ سے بخشش کا پروانہ بھی لے لیں، مجھ سے جنت کا بھی پروانہ لے لیں، کیونکہ اللہ رب العزت تو اس اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کی اور ہر انسان کی دنیا بھی اچھا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ان کی آخرت بھی اچھی ہو۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، اور اے ہمارے رب ہمیں آخرت بھی بھلی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ لیکن انسان ہم غافل ہو چکے ہیں۔ خدا را اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگے، اور ہم ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کریں، آگے بڑھیں اور اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ ہماری بخشش بھی ہو اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے لیے جنت کے فیصلے بھی فرمائے۔